جس ٹاپک پہ میں بات کرنے والی ہوں، میں پہلے ہی اپنے طور پہ معذرت کر رہی ہوں کہ اگر میں کوئی غلط اردو کا لفظ استعمال کروں، اس کو پروناؤنس کروں، تو پہلے میں معذرت کر رہی ہوں، کیونکہ میں اردو دان نہیں ہوں. میں کوشش کر سکتی ہوں کہ میں اردو کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ یہ زبان ایسی ہے. اردو زبان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی جائے تو اگرچہ یہ ہندوستان میں ہوئی، مگر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، اور اس دور کے لوگوں نے اردو کی جو ترقی ہے اور فروغ کے لیے کام بھی کیا. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جی پاکستان میں اردو کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. اول زبان کے طور پر اردو بولے جانے والے لوگ جو ہیں پاکستان میں بہت کم ہے، تاہم ثانوی زبان کے طور پر اردو جاننے والوں کی تعداد پاکستان میں دوسری تمام زبانوں سے زیادہ ہے. لیکن تاہم پاکستان میں جو اردو کی افادیت ہے اس سے انکار بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور پاکستان میں دو مختلف جب زبانیں بولنے والے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو عموماً اردو زبان کا سہارا لیا جاتا ہے. اس حیثیت سے پاکستان کے جو دور دراز علاقے ہیں اس میں اردو ایک جو کہہ لے زبان ہے جو استعمال کی جاتی ہے. وہاں اردو کے لہجے مختلف ہوتے ہیں، قواعد زبان میں بھی کچھ فرق نظر آ جاتا ہے، لیکن مقامی لفظوں سے کام نہ چلے تو انگریزی الفاظ کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، جیسے میں لیتی ہوں بہت دفعہ. ہم روزمرہ گفتگو میں جی وہ جو کہتے ہیں نا منگلش، ہم یہ کر دیتے ہیں کبھی کوئی اردو کے ساتھ انگلش کا مکسچر کر کے اور اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو زبان کے فروغ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. دوسروں کو انگریزی کے الغار سے بھی نہیں ہم بچا پا رہے ہیں، اور جبکہ بھارت میں اردو زبان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ خاصا کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے ریختہ وہ بھی بنا رکھا ہے، جس میں اردو کے ہر شاعر، مصنف اور اردو ڈکشنری تک کے لوگ موجود ہیں. آج ہم نے اردو زبان کے لیے بات کرنی ہے کہ کیوں کام نہیں کیا جا رہا ہے. یہ وہ زبان ہے جس کو ہم اون کرتے آئے ہیں پہلے دور میں، لیکن اب ہم اس کو اس طرح سے اون بھی نہیں کرتے، اس کے فروغ کے لیے کام بھی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہماری پرائیورٹی نہیں ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. فرت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ. میں نے غلطی کی تو میں پہلے ہی معذرت کر رہی ہوں آپ سے. نہیں، آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ ٹی وی پہ بیٹھی ہیں، آپ ہزاروں لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہیں. آپ غلطی نہیں کریں گی تو سننے والا غلط کیسے ہوگا، غلط کیسے نہیں ہوگا. میڈیا ایک وقت تھا جب میڈیا میں تلفظ کا اتنا خیال کیا جاتا تھا. ٹی وی میں ریڈیو پاکستان انہوں نے لوگوں کی تربیت کی. اس کے بعد پرائیویٹ چینل آئے جنہوں نے پیسے کی بنیاد پر یہ چینلز کھولے، اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے کھولے. ان کی پرائرٹی اپنے کا، کیونکہ یہاں ماحول ہی ایسا ہو گیا تھا کہ جس کے پاس چینل نہیں، ہر بندہ اٹھ کے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا. انہوں نے کہا جی چینل کھولو، پھر ریٹنگ کی دوڑ لگ گئی. تو اردو جائے بھاڑ میں، کس نے دیکھنا ہے. خبروں میں غلط تلفظ ہوتا ہے، بولنے میں غلط تلفظ ہوتا ہے، لکھنے میں غلط تلفظ ہوتا ہے. آپ کی یہ سرخیاں وہ نیچے چل رہی ہوتی ہیں، ساری ہیڈنگز جو ہیں، ساری ٹکرز جو ہیں، ایسا بلنڈر ہے کہ وہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. کہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا خود ہم کریں، وہ جو کہتے ہیں کہ جس کو احتساب. دوسرا یہ ہے کہ یہ ذمہ داری تھی تدریسی اداروں کی، علمی اداروں کی، تعلیمی اداروں کی. وہاں پہ نوکری کی دوڑ لگی اور پی ایچ ڈی کا مقابلہ شروع ہوا. لوگ اور تھیسز، میں آپ کو بتاؤں، میرے اوپر کئی لوگ ایسے، جی سر ہم نے تھیسز کرنا ہے، بیٹیاں بیٹے، بیٹا کرو. سر یہ آپ غزل لکھتے ہیں یا نظمیں لکھتے ہیں؟ بیٹا کیا فرق ہوتا ہے؟ سر یہ بھی آپ نہیں بتانا ہے. اب ایم فل کے تھیسز کرنے والے بچوں کو غزل کہنا نہیں آتا اور ان کو فرق کا نہیں پتہ. وہ ایم اے کیسے کر گئے، ایم فل تک کیسے پہنچ گئے، کیسے انہوں نے یہ سارے مراحل طے کیے. ٹیچر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سارے اداروں میں نے دیکھا ہے. اکا دکا وہ استاد چھوڑ دیں جو وہ درویش صوفی اللہ کے ولی ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن اکثریت ایسے اداروں، ایسے ٹیچرز کی ہے کہ جن کا ہر وقت نظر جو ہے، جن کی پیسے پر، کون سی کتاب چھاپیں اور پیسے مل جائیں گے، کون سی کانفرنس میں جائیں اور پیسے ملے گے، ہم کس کو بلائیں، ہمیں کون بلائے گا تو ہمیں کچھ ٹی اے ڈی اے مل جائے گا، ہم کس شاگرد سے کیا اینٹ سکتے ہیں، ہم محنت سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اگلے کو محض جعلی مصنوعی گفتگو سے کیسے متاثر کر سکتے ہیں. یہ ٹارگٹ ہے اس وقت مدرسین کا. اور فورٹ ولیم کالج جو گوروں نے آج سے 200-300 سال پہلے اردو
یا ہمارا جو تہذیبی ورثہ اور ہمارے تخلیقی اذہان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو ڈیزائن کیا تھا کورسز، آج تک ہمارے اورینٹیل کالج سے لے کر پورے ملک میں اس میں سے نکلے کوئی نہیں. اور اس فورٹ ولیم کالج وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گورا کوئی بڑا محسن تھا، اردو بنا گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، اس کے گیت گاتے ہیں کورسز میں اس کے حق میں. یہ ہو سکتا ہے؟ اور مطلب مجھے بتائیں کہ وہ غاصب جس نے پوری دنیا پر قبضہ کیا، وہ گورا جس نے میسیکر کیا، قتل عام کیا، جس نے لائبریریاں جلائیں، وہ ہمارے اذہان کو کچھ کر کے گیا ہوگا. جو انہوں نے کیا یہ آج تک یہی پڑھا رہے ہیں. اور یہ پچھلے یعنی اتنا پیچھے جا کے پڑھا رہے ہیں کہ اب یہ کٹ گئے ہیں، ماڈرن لٹریچر سے کٹ گئے ہیں، ماڈرن لینگویج سے کٹ گئے ہیں، زبان کو انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا. تو آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، جتنا میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا نے نقصان پہنچایا نا اردو کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، زبان جو ہے، تو مسلمانوں کو تو انہوں نے کرش کرنا ہے. وہاں پہ انگلش اور یہ سکرپٹ دوسرے ہو گئے ہوئے ہیں جو ان کے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ تو اردو کو مار رہے ہیں. وہاں پہ اردو کی حفاظت صرف وہ بچے کھچے صاحب بصیرت مسلمان کر رہے ہیں جن کا دل اور جن کا دماغ اور جن کی روح جو ہے وہ اردو کے ساتھ دھڑکتی ہے. کیونکہ گورا ہمیں فارسی سے کاٹ گیا، عربی سے کاٹ گیا، اور چلو اردو بن گئی، پھر ہم نے اپنا لی، پھر اردو میں کام کیا، اتنا بڑا عظیم لٹریچر کریٹ کیا. اب وہ اس کو اردو کو بھی دبوچ لیا انگریزی نے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے یہ بات ابھی کی، لیکن ٹھیک ہے ہم درسی یا تدریسی اداروں کی بات کر رہے ہیں. وہاں پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کو پالش کرنے میں کوئی رول ادا نہیں کرے، بٹ اس اردو زبان کے لیے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، آرٹس کاؤنسلز ہیں، اس طرح کے ادارے بنائے گئے ہیں، لیکن ان کا بھی کام تو شاہ صاحب ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہاں جہاں پہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ آپ نے اس زبان کی ترویج کے لیے کام کرنا ہے، اس کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. اکیڈمی آف لیٹرز جیسے آپ کا مطلب ہے مقتدرہ اردو زبان، فلاں اردو ادارہ، فلاں ترقی مجلس ترقی اردو. یہاں پہ لاہور میں ایک مجلس ترقی ادب ہے، اس میں ایسے آدمی کو بٹھا دیا گیا ہے ڈائریکٹر کے طور پہ، جس کو باقاعدہ ساری دنیا کہتی ہے، لکھا جاتا رہا ہے. میں نے ثابت کیا لکھ کے کہ وہ ایک چور شاعر ہے جس کے پاس اپنا خیال نہیں ہے. ایک چور شاعر جو یہ چوری کو جائز سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کسی کا خیال میں لکھ کے اچھے طریقے سے پیش کر دوں، یہ میرا حق ہے. وہ اردو کی ترقی کے اسے سینس بھی نہیں ہو سکتی ہے بتائیں مجھے. اس کے اندر کوئی، اس کا تو سارے وہ ہر وقت ساری زندگی مشاعرے پڑھ کے مال کماتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور دوسرے اور ایسے اس کی حرکات و سکنات ہے کہ میں یا میڈیا پہ بیان نہیں کر. اس کا تو ٹارگٹ ہی اردو نہیں ہے. وہ تو اس کو کہاں سے آ گیا تھا، ایک شہر سے بھوک سے مرا ہوا. میں شاید اس سے بھی زیادہ غریب ہوں گا، لیکن اس کی تو بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی. وہ تو پیسے کے اسی طرح اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے وہ مدرسین کے حوالے، جو اب یونیورسٹیوں کالجز کی جو حالت ہے، کیا انہوں نے بیڑا غرق نہیں کر دیا. پی ایچ ڈی یہ کچھ فراڈ، یعنی کہ مجھے کئی لوگ کہہ چکے ہیں جی فلاں ڈاکٹر صاحب ہمارا تھیسس اپروو نہیں کر رہے. ڈاکٹر سے بات کی، وہ کہتے ہیں سر اگر صرف یہ درخواست لکھ کے دے چھٹی کی مجھے انگریزی میں اسے پاس کرتا ہوں. یہ پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس سفارشی. یہ ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں. میں نام لوں، ابھی آپ سما ٹی وی کا نام لے رہی تھی، میں وہاں سے بتاؤں آپ کو کہ کس نے کیسے پی ایچ ڈی کی ہے، کون سی یونیورسٹی سے اس نے کو برائب کر کے پی ایچ ڈی لی. یہ دھندا بن گیا ہوا ہے پی ایچ ڈیز، یہ تھیسس دھندا بن گئے ہیں. اور زبان وہ جو اکیڈمی آف لیٹرز مدرسین، وہاں پہ اب کوئی ادیب شاعر ویژنری آدمی کو تو پہلے انہوں نے نہیں بیٹھنے دیا. وہاں ایک درباری شاعر جو ہے مسلط رہا 30 سال 4 سال، جس کو وہ شعر اس کے میں نے ٹھیک کیا، اس کے ہاں بھی چوری، کلیات میں چوری کے شعر موجود ہیں. صرف نمائش، صرف رکھ رکھاؤ، صرف ڈرامے بازی، اداکاری، اس نے بیڑا غرق کر دیا. پھر اب مدرس مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی یونیورسٹی کا ہے، تعلیم کا ہے، اس کا ادبی اداروں سے کیا تعلق ہے، اردو ادب سے، سوائے اس کے کہ اس نے پڑھا ہے یا پڑھانا ہے. اس کو انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ پی ایچ ڈی کوئی مدرس ہی بیٹھے گا یہاں پہ. اچھا شاہ صاحب، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اگری کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو یہ ادارے قائم بھی کیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی چلے اگر ایک بندہ بیٹھا بھی ہے تو کوئی کام تو کرے، کچھ نظر تو آئے کہ وہ کام کر رہا ہے اس زبان کے لیے. یا ویسے بھی اردو لٹریچر کے لیے اتنا رچ، آپ نے خود کہا کہ ہمارا لٹریچر ہے، لیکن انفارچونیٹلی نہ اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جن اثاثوں، جن شخصیات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں، میں نے آج تک
آئی ایم سو سوری، میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا ادیب، شاعر یا ایسا کوئی لٹریچر والا پڑھا لکھا آدمی نہیں دیکھا جس کے حالات تو کہ بہت اچھا اس کی جو لائف ہے بڑی اچھی ہو، اس کے فائنینسز بہت اچھے ہو. ہمیشہ میں نے اس کو برے حال میں دیکھا ہے، چاہے وہ بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس کے بل کے پیسے نہیں ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹی وی اسکرینس پر آئے ہیں اور کچھ تو آتے بھی نہیں ہیں. میرے حالات تو لوگوں کو نہ بتائیں آپ. میں آپ کے حالات نہیں، میں اپنی آبزرویشن بتا رہی ہوں، اور ہم نے ٹی وی اسکرینس کے اوپر ان لوگوں کو ایسے حال میں ہی دیکھا ہے. اچھا، اب میں آپ کو ان کو یہ جس جو شاعر ہے نا، اس کو سارا اوورال وہ شاعر ہوتا ہے، وہ محسوسات میں شاعر ہے، وہ اپنے خیالات میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، زندگی میں وہ شاعر ایک تخلیقی آدمی ہے. اب اس کو بھی، اس غریب مسکین کو بھی پیچھے ہٹا کے پتہ ہے شاعر کون بن گیا؟ جو افسر بھی ہے، جو مالدار بھی ہے، جس کے پاس گاڑیاں اور بنگلے بھی ہیں. آپ کو بتاؤں کہ امجد اسلام امجد مرحوم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، وہ ڈیفینس میں بنگلے چھوڑ کے گئے، لمبی لمبی گاڑیاں چھوڑ کے، ساری دنیا سے پیسہ کمایا، آخری دم تک وہ وہاں پر ہر جگہ پہنچے ہیں جہاں سے ان کو پیسے ملنے تھے. اور اردو کی خدمت کے آج جو میں ان کو پسند کرتا تھا، لیکن جن نظموں کو پسند کیا تھا بچپن میں، اس کے بعد آگے نہیں بڑھی. افتخار عارف صاحب ہیں، وہاں ڈی ایچ اے میں اسلام آباد میں بنگلے ہیں بڑے، ساری زندگی بڑی لیوکریٹو مفاد والی نوکریوں پر رہے ہیں. آج کیا کام کیا کیا؟ ٹکے کا کام نہیں کیا. 2 نمبر بندوں کے نام ان کے آپ انٹرویوز اٹھائیں، ایسے ایسے لوگوں کو نمائندہ شاعر بنائیں گے جو شاعر ہی نہیں ہے میرے نزدیک، جو بالکل ایک جعلی اور منحوس قسم کے لوگ ہیں، زبردستی مصنوعی شاعر بنے ہوئے، ان کا وہ نام لیں گے، حقیقی شاعر کو آگے نہیں آنے دیں گے. میں آپ کو بتاؤں، میری 75 کتابیں ہیں، میں 4 تھیریز دے چکا ہوں. میری تھیریز کے اوپر آکسفورڈ یونیورسٹی میں کام ہوا ہے. یہاں پہ 30 سال ان یونیورسٹیوں نے میرے اوپر کام ہونے سے روکا ہے. پشاور کا اللہ خیبر پختونخوا والوں کا بھلا کرے، انہوں نے اٹھایا کہ یار ہم کیوں نہ کریں. افتخار عارف، اکیڈمی آف لیٹر، پچھلے 30 سال سے مقتدرہ قومی زبان، یہ جتنے وہاں اسلام آباد میں ادارے ہیں، کسی نے مجھے روکا گیا کہ فرحت عباس شاہ کسی پروگرام میں یہاں پہ کانفرنس میں شامل نہ ہو، اس لیے کہ اس نے کتابوں کے ٹرینڈز دیے، اس نے ٹائٹل خوبصورت بنائے، قاری پیدا کیے. نئی اردو کی سب سے پہلی تنقیدی تھیوری میں نے دی ہے، اردو کا ادراکی تنقیدی دبستان. اتنا بڑا کنٹریبیوشن. میں جب گورو میں اپنی اسلامک مائکرو فائنانس کا ماڈل اور اکنامک تھیوری لے گیا، وہ مجھے پوجتے تھے. انہوں نے مجھے نوبل پرائز کی آفر کی، مجھے ٹریلینز آف ڈالرز کی. میں نے کہا میں سود سے جوڑ نہیں سکتا اپنے سسٹم کو، آپ نے بنوا ایسا لیا ہے، اس سے جوڑوں گا. یہ فیتھ بیسڈ ہے، یہ اسلامک ہے، یہ اس سے جڑ نہیں. میں نے اصول پر میں واپس آ گیا، لیکن انہوں نے اب تک وہ میری رسپیکٹ. یہ جو ان کو پتہ چل جائے کوئی اچھا شاعر ادیب ہے، یہ تو اس کو مارنے پہ تل جاتے ہیں. تو شاہ صاحب اب کیا جائے؟ میرے ہاتھ میں چھتر پکڑائیں اور مجھے اختیارات دیں. میں آپ کو 6 مہینے سے 1 سال میں یہ چیزیں ساری درست کر کے دیتا ہوں. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کیا کریں؟ وہ اسی طرح کے ہیں. آج ہمارے ادب کا، آج ہمارے تعلیمی اداروں کا وہی حال ہے جو ہماری سیاست اور ہمارے ملک کا حال. جب حکمران آپ کے کرپٹ بیٹھے ہوں گے، حکمرانوں کا مقصد IMF کو فیسیلیٹیٹ کرنے، آپ کے اثاثے بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ان کو کیا ہے، بھاڑ میں جائے اردو، بھاڑ میں جائے تعلیم. یہ ساری ہم پچھلے 76 سالوں سے اپنے خلاف تعلیم حاصل کر رہے ہیں اداروں میں، اور ہم سمجھ رہے ہیں یہ تعلیم ہے. یہ تعلیم سے دور رکھنے کا ایک ڈیزائن اور ایجنڈا ہے. اگر اب آپ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر آئے گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، کیا ایسے اقدامات ہوں گے، کیا ایسے اقدامات کیے جائیں؟ ہم کلچر ایسا پیدا کریں گے جس میں حقیقی ادب اور حقیقی ادیب کو عزت اور پذیرائی دی جائے گی. مصنوعی ادب مفاد پرست لوگوں کی چترول ہوگی، ان کو پیچھے دھکیلا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ قبلے درست کر لو، ورنہ پھر جاؤ جہاں پہ جانا چاہیے. بنیادی سچائی سے شروع کرنی چاہیے کہ یہاں پہ جس سیٹ پر جس آدمی کو بٹھانا چاہیے تھا، اس کی جگہ اس کے برعکس بندے کو بٹھا کے اس کو نکرے لگا دیا. وہ کام سارا چوپٹ اداروں کا بھی بیڑا گھر کا افراد نہیں کرنا ہے نا، کر دیتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ پہلا ایجنڈا ہے. اس کے بعد 100 چیزیں آگے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں، آپ کے مطابق نہیں کر رہے ہیں. اور اردو زبان یا ہم اپنے لٹریچر کی بات کریں، اس کی سروائیول کے لیے، اس کی بقا کے لیے کسی کو تو کچھ کرنا ہے، چاہے وہ ادارے ہیں، حکومت ہے یا کوئی بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے؟ پاکستان رائٹرز یونین کیا کر رہی ہے، جس کا میں پریزیڈنٹ. جی، ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم حقیقی ادب اور حقیقی ادیب کو سامنے لائیں گے، ان کو جوڑیں گے، اور ہم کسی
ادارے سرکاری ادارے کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم حکومتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے طور پر پوری دنیا میں اردو شاعر ادیب جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے جو جینون ہے، ہم اس کو ساتھ ملائیں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے اور ہم اس کا مورال بلند کریں گے، اس کی کتابوں کی اشاعت میں اس کی مدد کریں گے، ہم آپس میں حلقے اس طرح بنے، کیونکہ مدرسین نے تو حقیقی شاعر ادیب کو مار دیا ہے، نکال دیا، وہ خود بن گئے ہیں مصنوعی، یہ جو جتنے پروفیسر ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم شاعر ادیب ہیں، ہم نے کہا انہوں نے تو مار دیا، اب خود اپنے آپ کو تنقید بھی لکھے، حقیقی ادیب تحقیق بھی کرے، حقیقی ادیب تخلیق بھی کرے، ہم وہ کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ہم اس میں بہت کامیاب ہیں، اس وقت پوری دنیا میں لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، بیچارے گھبرائے ہوئے تخلیق کار، اب وہ خود انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر مقالے لکھنا شروع کیے ہیں، تحقیقات میں آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اگلے سال 2 سالوں میں کم از کم جتنا رول ہم غریب غربا بیچارے اکٹھے ہو کے ہم بغیر وسائل کے کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے، اور اردو کا مستقبل اس لیے محفوظ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب انٹرنیٹ پہ انگریزی یا رومن انگریزی چلتی تھی، آج ہر ایپ پر آپ اردو لکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آئی اے سے میری کئی دفعہ بات ہوئی ہے، جو آرٹیفیشل یہ ہوتا ہے ادیب، میرا ابھی ہلال میں آرٹیکل آ رہا ہے اس پہ، جو اردو میں اس طرح کا پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ میرا آرٹیکل ہوگا، ادیب ہوتا ہی یہ ہے، اس وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے، اپڈیٹ کر رکھتا ہے، اور یہ ہمارے مدرسین ہیں پیچھے 400 سال پیچھے کھڑے ہیں جو پڑھا رہے ہیں، انہوں نے پچھلے 40-50 سال سے ادب میں اپڈیٹ ہی خود کو نہیں کیا، ان کے تفہیمی تجزیاتی تنقیدی پیمانے پرانے ہو گئے، فرسودہ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو طاقت دے رہے ہیں اور ان کو اچھا اسی طرح آئیے میں ہم پوچھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں تو اردو وہ بھی کر رہے ہیں، اردو کے سکرپٹس جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا، ہم ان ایپس اور یہ ماڈرن ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس وقت، اس سے ہم اپنی زبان کے لیے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ تو پھر ہمارے اوپر ہے نا، ہم گالیاں دیں بیٹھ کے، گندی ویڈیوز بنائیں، لیک ویڈیو کریں، یا ہم علم، اور اگرچہ وہ روکتے ہیں پوزیٹیو اور تعمیری بات کو، یہ سوشل میڈیا روکتا ہے، اس طرح وائرل آپ ایک گند مار دیں، آپ وائرل ہیں راتوں رات، آپ جتنی اچھی بات کر دیں وہ آپ کو ایسے روک لیں گے، کیپ کر دیں گے اوپر، لیکن پھر بھی بچا ایفرٹ کرنی پڑے گی اور ہونی بھی چاہیے۔ میں ریختہ کا سپورٹ نہیں کری، بٹ ظاہر ہے ایک پلیٹ فارم تو انہوں نے بتایا، اور دنیا میں ایک امیج تو انہوں نے کریٹ کر دیا کہ جی ہم اس زبان کے محافظ ہیں یا ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک ہمیں پاکستان میں کوئی ایسا بڑے پیمانے پہ پلیٹ فارم ریکوائرڈ ہے جس نے کہا کہ آپ حقیقی ادیبوں اور لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں، اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم بھی دنیا کو کچھ اس طرح کا میسج پورٹری کریں؟ ریختہ ویسے وہ کوئی ان کی سرکاری ہندوستان سے تو وہ تو اس ایفرٹ نہیں ہے، وہ تو پرسنل انڈیویجول ایفرٹ ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہاں بیٹھا مسلمان اپنی تہذیب بچا رہا ہے، وہ اردو کی حفاظت کر رہا ہے۔ دبئی میں ہندوستانی ایسے ہیں جو اردو کی حفاظت کر رہے ہیں، بیٹھے اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ اب ایک ادارہ مجلس ترقی ادب میں منصور آفاق تھے 2 سال پہلے، انہوں نے یہ کوشش کی تھی، ان کے بعد ایک اور آدمی آ گیا جس نے ذاتی اپنا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، اس نے شروع میں جشن 2-4 کروائے، وہ اس مجلس ترقی ادب میں مال کماؤ وہ کروائے، فیل ہو گئے وہ، الحمدللہ اس میں ہماری کوشش بھی شامل تھی، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جگاڑو ہے۔ اب وہ اپنا ادارہ بنا کے اس ادارے میں، ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ ان جو مجلس ترقی ادب کی کتابیں وہ خفیہ طریقے پر سکین کر کے اپنے ادارے میں لے جائے گا جو پرائیویٹ ہے اس کا، لیکن بعد میں مجھے لگتا ہے کہ شاید نہ کیا ہو، کیونکہ ہم نے یہ اعلان، وہ نا چور کہہ دو تو پھر چور کو لگتا ہے کہ یار آپ پکڑا نہ جاؤں، میں بھی اس وجہ۔ اب لوگ یہ کہ پیسہ کمانے کے لیے جب آپ ایک ٹارگٹ کر کے یہ کریں گے نا تو اس میں اخلاص کی کمی رہ جائے گی اور اس میں خیر کم ہو جائے گا، اور اس کا جو تاثیر اور برکت ہے وہ ویسی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کرے کہ کوئی ایسے لوگ آ جائیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں، میں تو پر امید ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک فرحت عباس شاہ جیسے کارکن موجود ہیں، شاعر ادیب موجود ہیں، جن سے بل تو بجلی کے بدلے، ہاں پتھر کے بدلے کیسے تو، بجلی کے بدلے کیسے تجھے دل ادا کروں، بجلی کے بدلے کیسے تجھے دل ادا کروں، بچے کا دودھ لاؤں یا میں بل ادا کروں۔ اب ہم تو لڑ رہے ہیں 4 جگہ جو آپ نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم بل دے پائیں کہ ہم کیا کریں۔